فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی چیف مذاکرات کار اور اسپیکر باقر کالیباف سے ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے اہم ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی چیف مذاکرات کار اور اسپیکر باقر کالیباف سے یہ اہم ملاقات ہوئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اپڈیٹ کریں ہم خبر سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی چیف مذاکرات کار اور اسپیکر باقر کالیباف سے ملاقات ہوئی ہے۔ بالکل، آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی کے لیے تہران میں موجود ہیں، اور اب یہ اہم خبر یہ بھی آ رہی ہے ان کی عام ملاقاتیں بھی جاری ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی چیف مذاکرات کار اور اسپیکر باقر کالیباف سے ملاقات ہوئی ہے، ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتانے چلیں کہ اس وقت جو پاکستان کی کوششیں ہیں، پاکستان کا خطے میں پائیدار امن ہے، اس کا یہ مشن ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کوششیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی کے لیے تہران میں اس وقت موجود ہیں، ان کی یہاں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، ان کا شاندار وہاں پر استقبال کیا گیا تھا۔ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، جو ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی ان سے بھی ان کی یہاں ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی چیف مذاکرات کار اور اسپیکر باقر کالیباف سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسپیکر باقر کالیباف جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات میں پاکستان بھی آئے تھے، اس حوالے سے گفتگو انہوں نے کی تھی، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی چیف مذاکرات کار اور اسپیکر باقر کالیباف سے ملاقات ایران میں ہوئی ہے۔ ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ تو ہم ملاقاتیں جاری ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایران میں یہاں ملاقاتیں جاری ہیں، اور اس حوالے سے جو مذاکرات کی کوششیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور مذاکرات کے حوالے سے اہم پیش رفت بھی متوقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ثالثی مشن پر ایران میں اس وقت موجود ہیں، اور سپہ سالار کی اعلیٰ ایرانی قیادت سے جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی اس وقت جاری ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ایرانی میڈیا نے یہ بتایا کہ اسپیکر باقر کالیباف سے ملاقات ہوئی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی چیف مذاکرات کار بھی ہیں، وہ ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اسی ملاقات کی یہ تصاویر بھی ہم آپ کو سماجی اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ یہ اہم ملاقات ہوئی ہے ایران میں، اور ایران میں جیسے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ملاقاتیں ہیں اس کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کا خطے میں پائیدار امن کا یہ مشن ہے، جس کے سلسلے کی جس کی کڑی کی یہ ملاقاتیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو کہ ایران میں موجود ہیں، ان کی جو اس وقت سفارتی محاذ پر کوششیں ہیں اور ایک بڑی کامیابی ہے، اس کے لیے وہ تہران پہنچے ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شاندار استقبال کیا تھا، اور فیلڈ مارشل کی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے بھی اہم ملاقات ہوئی تھی، اور خاص طور پر اس پر تبادلہ خیال ہوا تھا کہ جو ایران امریکہ مستقل جنگ بندی ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے، اور امن معاہدے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اہم ملاقات ان کی ہوئی ہے اسپیکر باقر کالیباف سے، جو کہ ایرانی چیف مذاکرات کار بھی ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ان سے یہاں ملاقات ہوئی ہے، اور اسی ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی چیف مذاکرات کار اور اسپیکر باقر کالیباف سے ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان کی امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششیں اس وقت جاری ہیں، اور اسی سلسلے میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی اس وقت ایران میں موجود ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے بھی ملاقات کی ہے، جس میں خطے میں کشیدگی کم کرنے، امن و استحکام، مغربی ایشیا کی سیکیورٹی سے متعلق سفارتی کوششوں پر گفتگو کی گئی، تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اہم ملاقاتوں کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر گزشتہ روز ایران کے دورے پر پہنچے تھے، جہاں ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ دوسری جانب وزیر داخلہ محسن نقوی پہلے سے ہی ایران میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے ایران کی کئی اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور امریکہ کے ساتھ جاری تنازعات میں کمی کے حوالے سے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ تجزیہ کار احمد سعید مناز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ احمد سعید مناز صاحب، اہم ملاقاتیں اور پاکستان کا خطے میں جو پائیدار امن ہے اس کا جو مشن ہے، اسی کے سلسلے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل کی اہم ملاقاتیں جاری ہیں۔ جو سفارتی محاذ ہے اس پر بڑی کامیابی کے لیے تہران میں اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل موجود ہیں، اور ان اہم ملاقاتوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے آنے والے وقت میں؟ جی بالکل، اس میں کلیئر انڈیکیشنز ہیں کہ چیزیں بہت بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور تقریباً 7واں دن ہے کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر ایمان نقوی صاحب بھی موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی جانب سے لازمی سگنلنگ ہوئی ہوئے گی کہ آپ اب لازمی اس کو فائنل کرنے کے لیے یا ان کو فائنلی پریزیڈنٹ سے بات کرنے کے لیے آپ کو تشریف لے کر آئیں۔ تو اس لیے وہ جو اسٹاف ورک آلریڈی محسن نقوی صاحب نے کر لیا تھا، اس کی بنیاد کے اوپر پھر ابھی ہمارے
فیلڈ مارشل صاحب ہیں بھی موجود ہیں اور وہاں آج ان کی صدر سے ہی ملاقات ہوئی اور ان کے ہمارے جو اسماعیل صاحب جو ان کے ہیں اسپیکر ان سے ہی ملاقات ہوئی ہے. تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید فائنل ورڈکٹ ایران کی جانب آنے سے پہلے شاید ان کے جو سپریم کمانڈر ہیں ان سے بھی سپریم لیڈر جو ہیں خامنہئی صاحب ان سے ہی ملاقات ہو سکتی ہے. تو لہٰذا پاکستان اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی ہے, اس خطے کے انٹرسٹ میں بھی ہے اور اوور آل دنیا کے انٹرسٹ میں بھی ہے کہ دو ایسی طاقتیں آپس میں نہ لڑیں کہ جس سے تباہی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس قدر شدید ہو سکتا ہے کہ اس کے ان امیجنیبل قسم کی کاسٹ پے کی جا سکتی ہے. امریکنز آف کورس کا سورس آف پاور کا اسٹیٹس کے پاس ہی ہے ٹل دا ٹائم کہ ملٹی پولر ورلڈ کی طرف دنیا جائے, اور سیکنڈلی ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی پرشین امپائر سے لیڈ لیتی ہے. تو لہٰذا اس نے بھی بھرپور طریقے سے اپنی جو شناخت ہے, آئیڈینٹی ہے, اس کے حساب سے وہ ریئیکٹ کر رہی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس, جب آپ سیکورٹی کے تناظر میں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اپنی ایگو جو ہے ان کو کسی حد تک سائڈ پہ رکھنی پڑتی ہے. امریکنس بھی اس پہ راضی ہیں اور ایرانینس کو بھی پاکستان نے راضی کیا ہے, امریکنس کو بھی راضی کیا ہے. الٹیمیٹ ایم یہ ہے کہ دنیا میں اور اس خطے کے اندر امن لایا جا سکے, اور ایک غیر ضروری طور پہ جو پاکستان کے انٹرسٹ ہے, جو انڈیا یہاں پہ ایک اپنے قدم جمانے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے اس کے اوپر بھی چیک میٹ لگایا جا سکے, کیونکہ انڈیا کے ساتھ آپ کسی بھی قسم کی بھلائی کی امید نہیں رکھ سکتے. تو لہٰذا فل کہتے ہیں نا کہ ایک اوفنسو ایک آنسلاٹ لانچ کیا ہوا ہے پاکستان نے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہیں اس کے ذریعے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے اور ایک نیو نارمل جنریٹ ہونے جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک ٹیچنگ کے حساب سے بات کریں تو کس طریقے سے ملٹری ڈپلومیسی آگمنٹ کر سکتی ہے ایک سویلین ڈپلومیسی کو فار دا سیک آف پیس ان دا ریجن, خاص کر کے کیونکہ اس وقت دنیا جو ہے وہ ریئلسٹ پیراڈائم میں ایگزسٹ کرتی ہے اور تمام جو یہ انٹرنیشنل سسٹم ہے اس کے اندر تمام ممالک جو ہیں وہ اپنے ایبسلوٹ پاور کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی انا اور اپنی جو سیلفش ایک ایپٹیٹیوڈ لے کے ساتھ چلتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس انارکک سسٹم میں سروائیو کرنا ہے. تو لہٰذا ان تمام جو چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ ڈپلومیسی کی طرف آتے ہیں تو کوئی بھی ملک جو ہے وہ کمپرومائزز کی طرف نہیں جاتا. لیکن پھر اگر جو میڈیٹر پاکستان کے لیول کا ہو اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے لیول کا ہو جو دنیا میں امن چاہتے ہیں خاص کر کے اس خطے میں, تو پھر منانا پڑتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خاصی بڑی کامیابی ہوگی, پاکستان کی وقار کے اندر اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ان کو بھی جو ہے اس میں جلا ملے گی, اس میں بھی کامیابی ملے گی. لیکن الٹیمیٹلی یہ امن کی جنگ ہوگی, ون ون سچویشن ہوگی دونوں ممالک کے لیے, ایران اور امریکنس کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو گارنٹیز ہیں جس طرح سے بھی پریزیڈنٹ پیوٹن نے ملے ہیں جا کے چائنا میں پریزیڈنٹ شی کے ساتھ, تو کوئی گارنٹر میرے خیال میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر ضرور اپنے کردار ادا کرنے کے لیے سامنے آئے گا, کیونکہ ایران جو ہے وہ تھوڑا سا مس ٹرسٹ کے ایلیمنٹس کا اس کا شکار ہے اور اس میں امریکن سے خاصا ہاتھ ہے اور اسرائیلیز کا کہ انہوں نے ایران کی مس ٹرسٹ کو بہت زیادہ اسٹرانگ کر دیا ہے. لیکن پاکستان اس آئس برگ کو جو مس ٹرسٹ کا اس کو پگلانے کی بالکل. اور احمد سنگھ مناع صاحب, اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو کردار ہے, جو پوزیشن ہے, وہ کتنی اسٹرانگ ہے اس وقت خطے میں, جس طریقے سے وہ لیڈ کر رہے ہیں ان مذاکرات کو, میڈیٹ بھی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک مکمل جنگ بندی بھی ہو سکے اور جو موجودہ کشیدگی ہے اس کا بھی خاتمہ ہو سکے. اور ظاہری بات ہے کہ اس میں وقت تو لگے گا, وقت درکار ہوگا. پوری دنیا میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی پرسنالٹی کو لے کے جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں اور خاصی جو ہے وہ ان کو ان کی تعریف بھی ہو رہی ہے, ان کی فہم و فراست کی بات ہو رہی ہے. آپ اس کا لیڈ اگر لیں تو آپریشن مارک کا حق جو 2025 مئی میں ہوا تھا اور جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے وہ انڈیا کے ریکویسٹ کے اوپر جب سیز فائر کی طرف گئے تھے تو بجائے اس وقت کہ ہم اس اسکلیشن لیڈر پہ اوپر جاتے, وہاں میں فراست کا اور ایک تحمل کا اور ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے ہم نے اپنے اینڈز کے اوپر اپنے نوٹس کے اوپر جنگ بندی کو ایکسیپٹ کیا تھا. تو وہاں سے پاکستان کی اوور آل جو شناخت اور فیلڈ مارشل صاحب کی جو فراست ہے ملٹری ڈپلومیسی کو لے کے وہ پوری دنیا نے اس کی پذیرائی کی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اسی جو ان کی کوالٹی آف پرسنالٹی ہے اس کو امریکنز جو ہیں اس کو بھرپور طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ جو ایران بھی ہے وہ بھی پاکستان کے لحاظ سے پاکستان کو بڑے جو ہے وہ امپورٹنس دیتا ہے اس خطے کے اندر اور ہمارے بڑے درینہ بائیلیٹرل تعلقات بھی ہیں. تو جہاں پولیٹیکل لیڈرشپ اپنا کام کر رہی ہے وہیں پر ملٹری لیڈرشپ ہمارے جو ہے وہ ان سپورٹ آف پولیٹیکل یا سویلین ڈپلومیسی ملٹری ڈپلومیسی بھی جاری رکھے ہوئے. لیکن الٹیمیٹ ایم وہ کسی ایک ذات کی جو ہے وہ تشہیر نہیں ہے, کسی ایک ذات کی نہیں, پاکستان کی یہ
तशहीर है, पाकिस्तान की ये तारीफ है, फिर उसमें फील्ड मार्शल साहब हों, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हों, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हों, ये तमाम लोग जो हैं वो अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखे हुए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये तारीफें उसी वक्त हो सकती हैं, ये पाकिस्तान की शनाख्त उसी वक्त हो सकती है जब हमारी लीडरशिप जो है वो सिंसियर हो, फहम फरासत से काम लेती हो, तहम्मुल का और जिम्मेदारी का मुजाहरा करती हो, रैशनैलिटी का मुजाहरा करती हो। तो यही वजह है कि ओवरऑल पाकिस्तान के इंप्रेशन इसको पूरी दुनिया में बहुत जो है वो अहमियत की जो है प्रिज्म से देखा जा रहा है। और मुझे मेरी पूरी दुआ है, पूरी कौम की दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान को कामयाब करे कि हम किसी न किसी पीस एग्रीमेंट पे दोनों ममालिक को ला सके ताकि पाकिस्तान। अच्छा, और अहमद सईद मीनां साहब, साथ में हम ये भी देख रहे हैं जैसा कि जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं ईरानी तर्जुमान की तरफ से कि मामलात अब बड़े पेचीदा भी हैं, उनका भी हल इस वक्त ज़रूरी है। अहमद सईद मीनां साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया।